لباس پہننے لگے، جنگی لباس آویزا کیا۔ پہننے کے بعد اب اکبر نے امامہ اٹھایا کہ میں امامہ پہنوں۔ روایت کہتی ہے جو لباس پہنا تھا یہ لباس رسول کا تھا، جو دستار پہننے لگے تھے یہ دستار رسول کی تھی۔ ادھر حسین نے دیکھا میرا لال دستار پہننے لگا ہے، کہا اکبر مجھے اجازت دے تیری دستار میں پہناؤں۔ اکبر کو حسین لے کر خیمے سے باہر آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، بہنیں بھی جمع ہے، پھوپھیاں بھی جمع ہے، مائیں موجود ہیں، درمیان میں حسین اور اکبر کھڑے ہیں۔ اب اکبر کے سر پر حسین نے دستار باندھنی شروع کی، پہلا پیچ بنایا، قرآن کی آیت پڑھی، دوسرا پیچ بنایا، قرآن کی آیت بنی، پیچ بنتے گئے، آیتیں پڑھتے گئے، یہاں تک کہ اب حسین نے آخری تات الحندق بنانا شروع کی۔ ادھر تات الحندق مڑنا شروع ہوئی، ادھر حسین نے پڑھنا شروع کیا، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ گئی، تڑپ کر کہتی ہے میرا اکبر تو زندہ ہے۔ حسین کہتے ہیں جی بھر کے دیکھ لو تھوڑی دیر بعد اکبر نہیں ہو۔ اجرکم عند اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کرو، آج شرمانا نہیں ہے، آج حسین کو پرسہ دینا ہے۔ اور خدا کی قسم تمہاری آوازوں کو آزاد کرنے کے لیے میں نے مقتل نے عجیب جملہ لکھا ہے، خدا کی قسم کہا کہ حسین زندگی میں کبھی بھی اونچی آواز سے نہیں روئے تھے، حسین کا گریہ زندگی میں کبھی بھی بلند نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسین عباس کی لاش پر بھی گئے مگر بلند آواز سے گریہ نہیں کیا۔ حسین نے اصغر ہاتھوں پہ اٹھایا ہے مگر بلند آواز سے گریہ نہیں کیا۔ حسین نے قاسم کو اٹھایا مگر گریہ نہیں کیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، اہل مقتل بتاتے ہیں جب حسین اکبر کی لاش پہ پہنچا تھا نا اتنی بلند آواز سے رویا تھا کہ لوگوں میں ہلچل مچ گئی، خیمے میں بیویاں حیران تھی، سامنے لشکر حیران تھا کہ ہم نے اتنی درد والی آواز میں روتے ہوئے کبھی حسین کو نہیں سنا۔ اور حسین کے غلاموں اکبر کو ایسے روئے جیسے حسین چیخیں مار کے رو۔ اجرکم عند اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کرو، اپنی آوازوں کو کھولو، شرماؤ نہیں۔ خدا کی قسم جتنے جوان بیٹھے ہو میں اکبر کے صدقے میں دعا دیتا ہوں تم اپنے ماں باپ کو نصیب ہو، جتنے بزرگ بیٹھے ہو دعا دیتا ہوں تمہارے جوان تمہیں نصیب ہوں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں میں دعا دیتا ہوں میری بہنوں تمہیں تمہارے بھائی جوان نصیب ہوں، میری ماں تمہارے بیٹے تمہیں نصیب ہوں۔ لیکن آؤ اس بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں جسے کسی اور نے نہیں بلکہ زینب نے اپنے حجاب میں 18 سال پالا تھا اور اس انداز میں پالا تھا کبھی بی بی نے اس پر دھوپ بھی نہیں پڑنے دی تھی، اتنے نازوں سے کبھی اونو محمد کو نہیں پالا تھا جتنے نازوں سے اکبر کو پا۔ اجرکم عند اللہ، آزادارو باندھ دیا حسین نے سر پہ امامہ۔ اب اکبر ایک ایک خیمے سے الوداع ہونے لگے ہیں، ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، کبھی پھوپھیوں کے خیمے میں کبھی ماں کے خیمے میں، اب خیمے سے خیمے۔ ایک مرتبہ اکبر پہنچے ہیں اپنی پالنے والی ماں زینب کے خیمے میں، کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دیجئے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ پھوپھی نے اپنے سامنے بٹھایا، رو کر کہتی ہے میں کیسے اجازت دوں، میں نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میں نے تو تجھے پالا ہی اس لیے تھا میں سنبھال کے رکھوں، مجھے انصاف سے بتا جب تیرے جیسا جوان ہو جائے کون سی ماں ہے جس کا دل اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو موت کی طرف روانہ۔ اجرکم عند اللہ، بس عزادارو مل گئی اجازت، خیموں سے ہو کے اکبر نکلنے لگے تو ایک مرتبہ پھوپھیاں مائیں جمع ہو گئی، جمع ہو کر یہ کہتی ہیں اکبر ایسے نہیں روانہ ہونا، ہمارا دل کرتا ہے روانہ ہونے سے پہلے تو گھوڑے پہ سوار ہو، ہم پھوپھیاں تجھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں۔ علامہ نقل نے یہاں پر بڑے عجیب جملے لکھے، وہ فرماتے ہیں یہ کربلا کا وہ شہید ہے، وہ پہلا شہید ہے کہ جس کی زندگی میں بھی اس کا ماتم ہوا تھا، کم ماتم ہوا۔ علامہ نقل لکھتے ہیں ادھر اکبر گھوڑے پر بیٹھے، اکبر نے خیمے کا پہلا چکر لگایا، بیویوں نے رونا شروع کیا، اکبر نے دوسرا چکر لگایا، بیویوں کے بین بلند ہوئے، ادھر اکبر نے تیسرا چکر لگایا
وہ بیویاں روتی روتی زمین پر بیٹھ گئی، زمین پہ ہاتھ مارنے لگی۔ جس بیوی کے ہاتھ میں جیسا پتھر آتا سر پہ مار کے کہتی اکبر انصاف سے بتا، تیرے جیسا 18 سال کا جوان بھلا موت کو جایا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، مولا ان آوازوں پہ رحم نازل کرے۔ عزیزو پھوپھیوں سے روانہ ہوا اکبر، اب روانہ ہونے لگا۔ یا ابھی گھوڑا چند قدم چلا ہی تھا آزادارو، یا گھوڑا رک گیا۔ اکبر نے کہا گھوڑا تو کیوں رک گیا ہے؟ گھوڑے نے اپنی بے زبانی میں کہا پہلے رکنا تیری مجبوری تھی، اب رکنا میری مجبوری ہے۔ اکبر نے کہا بتا تیری مجبوری کیا ہے؟ گھوڑے نے اپنا سر جھکایا۔ اکبر نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کے قدموں کے ساتھ اکبر کی 4 سالہ بہن سکینہ لپٹی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے او گھوڑا تجھے اللہ کا واسطہ ہے میرے اکبر کو میدان نہ لے جا، اس سے پہلے جو بھی میدان گیا ہے وہ زندہ واپس۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ جس کی جہاں جہاں سے آواز بلند ہے خدا تمہاری آوازوں پر رحم نازل کرے۔ سنو گے عزادارو، اکبر نے کہا بہن سکینہ مجھے اجازت دے، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اٹھی ہے بی بی، سنو گے عزادارو، بی بی اٹھی نا، اٹھنے کے بعد بی بی نے عجیب جملہ کہا اکبر میں تیرا رستہ نہیں روک رہی، اکبر میں تجھے جانے سے نہیں روکوں گی، اکبر تو پھوپھیوں سے مل کے آیا ہے، اکبر تو بہنوں سے مل کے آیا ہے، اکبر تو ماں سے مل کے آیا ہے، کسی پھوپھی نے تیری پیشانی کا بوسہ لیا ہے، اکبر کسی نے تیرے رخساروں کا بوسہ لیا ہے، اکبر کسی نے تیری گردن کا بوسہ لیا ہے، اکبر کسی نے تیرے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، اکبر ماں نے تیرے سینے کا بوسہ لیا ہے، اکبر میرا قد بڑا چھوٹا ہے، اکبر تو گھوڑے پہ سوار ہے، نہ میں تیری پیشانی تک پہنچ سکتی ہوں، نہ تیرے رخساروں تک پہنچ سکتی ہوں، نہ تیرے سینے کا بوسہ لے سکتی ہوں، نہ اکبر تجھے کہتی ہوں کہ جھک کے اپنے ہاتھ مجھے دے تیرے ہاتھوں پر بوسہ دوں، بس اتنی منت کر۔ تیری چھوٹی بہن کہتی ہے اپنے پاؤں رکاب سے نکال اور میں تیرے پاؤں کا بوسہ لوں گی، میں بھی بیویوں میں بیٹھ کر کہوں گی اگر تم نے ہم شکل پیغمبر کے رخساروں کا بوسہ لیا تو میں نے بھی ہم شکل پیغمبر کے پاؤں کا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ بس عزادارو رخصت ہو گیا اکبر بہن سے، ابھی چند قدم چلا ہی تھا عزادارو کہ خیمے سے ایک ضعیف سی آواز آئی اکبر میں تجھے جانے سے نہیں روک رہی، بس ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھ۔ اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو دائی فضہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی، یا کنات خیمے کی ہٹائی۔ منظر کیا تھا؟ بیمار کربلا، ایک ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ باقر کے سر پہ، رو رو کے کہہ رہا ہے سب سے مل کے جا رہا ہے اور میں بھی تیرا کچھ لگتا ہوں، مجھے بھی مل کر جا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ مولا سلامت رکھے، خدا کی قسم مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے، میں آرام آرام سے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ عبادت میں کوئی کمی نہ ہو، وگرنہ خدا کی قسم میرے وجود نے اب میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہاں سے آگے میں اپنی ہمت سے نہیں آپ کی دعاؤں سے پڑھنے لگا ہوں۔ شہادت جوان کی ہے، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ یا مجھے اتنی طاقت دے میں اکبر کی شہادت پڑھ سکوں، یا اللہ مجھے یہیں روک لے کہ میں آگے نہ پڑھ سکوں۔ حوصلہ دینا میرا اللہ، یہ جوان مصائب سننے آئے ہیں، یہ اکبر کی مصیبت سننے آئے ہیں۔ خدا کی قسم اکبر نے دیکھا، اکبر سے رہا نہ گیا، اکبر زین سے اترا، سید سجاد کی طرف دوڑا۔ روایت کہتی ہے اکبر سجاد کی طرف ایسے ہی دوڑا جیسے حسین اکبر کی طرف۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔
जो समझ रहे हो तुम्हारी इबादत हो रही है, कोशिश करो। जिन्हें रोना नहीं आ रहा, जिनके इख्तियार में आंसू नहीं है, हाथ तो तुम्हारे इख्तियार में है। मैं जुमले कहता हूँ, कम से कम मातम करके तो इबादत में शामिल होते रहो। अपने हाथ सीनों पे तो मार सकते हो, अपने हाथ सरों पर तो मार सकते हो, अकबर का पुरसा मातम की सूरत में तो दे सकते हो। सुनोगे अज़ादारो, दोनों भाई आए, सैयद सज्जाद ने अकबर के बाहें में गले डाली, बाहें गले में डाली, इधर से अकबर ने अपने भाई के गले में बाहें डाली, दोनों मिले, रोने लगे। इतना रोए कि गैब से आवाज आई, हुसैन जल्दी कर, भाइयों को जुदा कर, और मेरे मलाइका से तस्बीह छूट गई है। हुराने जन्नत गिरिया कर रही है, जल्दी कर, भाइयों को जुदा कर, कहीं ऐसा ना हो कयामत से पहले कयामत आ जाए। अब अज़ादारो हुसैन आए, हुसैन ने आकर कभी अकबर के रुखसारों का बोसा लिया, कभी सैयद सज्जाद के रुखसारों का बोसा लिया, कभी अकबर के सर पे प्यार का हाथ रखते हैं, कभी सैयद सज्जाद के सर पे प्यार का हाथ रखते हैं। दोनों भाइयों को बाप ने बड़ी मोहब्बत से जुदा किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, गुर्बत का जुमला कहने लगा हूं। हाथ तुम्हारे हैं, सर तुम्हारा है, सीना तुम्हारा है, मैं कहने लगा हूं गुर्बत का जुमला। मैंने कहा ओ सैयद सज्जाद, ओ शहजादा अली अकबर, बड़े खुशकिस्मत हो, जब दोनों भाई मिल रहे थे तो जुदा करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा बाबा था। कभी एक से एक के रुखसार चूमता, कभी दूसरे के। हाय गुर्बत 4 साल की सकीना की कि जब बाबा से मिलने आई तो छुड़ाने वाला कोई और नहीं, बाबा का कातिल था। एक हाथ सकीना के सर पे, दूसरे हाथ से तमाचे मारता और रो रो कर कहती, ना मार, मैं हुसैन की यतीम। अजरुकुम इंदल्लाह, अजरुकुम इंदल्लाह। जो आए बैठे हो पुरसा देने, तुम्हारा पुरसा कबूल करे मौला। जिनके हाथ हल्के में मातम के लिए है, आओ अब मैं जुमले कहता जाता हूँ, पुरसा देते जाओ। खुदा की कसम हिम्मत नहीं हो रही, मगर मैं बड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ। अब अकबर यहाँ भाई से रवाना होकर चले, करबला की तरफ जाने लगे। खुदा की कसम अकबर का घोड़ा चल रहा था, या पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। अकबर का घोड़ा तेज हो रहा था, पीछे से कदम भी तेज हो रहे थे। अकबर ने अचानक घोड़ा रोक लिया, पलट कर देखा तो पीछे कोई और नहीं, ज़ईफ बाप हुसैन घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा है। अकबर ने कहा, बाबा इजाजत दे दी है तो पीछे क्यों आ रहा है? हाय गुर्बत हुसैन की, रो कर कहते, अकबर काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता, तुझे पता चलता कि जब अकबर जैसा बेटा मौत को जाए, हुसैन पे क्या गुजर। अजरुकुम इंदल्लाह, अजरुकुम इंदल्लाह। अज़ादारो, अकबर उतर गए। कहा, बाबा अगर आपकी इजाजत ना हो मैं मैदान नहीं जाता। कहा, मेरे लाल जाओ, मगर एक मिन्नत कर दो, एक एहसान कर दो। कहा, बाबा क्या है? कहा, जितनी देर तक तुम मैदान में न पहुंचे, अकबर मुंह मेरी तरफ रखना, मैं तेरे चेहरे का दीदार करता रहूंगा। मैं ये कहता रहूंगा कि मैदान में जाते तक मैं अकबर को देखता रहा। बस अज़ादारो, अकबर मैदान में पहुंच गए। अब अकबर जंग लड़ रहे हैं। खुदा की कसम अली का पोता ऐसे लड़ा कि रिवायत बताती है, पहले हमले में अली के पोते ने 120 जालिमों को फिरनार किया, लेकिन प्यास की शिद्दत इतनी थी, जिस्म पे जख्म इतने थे, अकबर से बर्दाश्त न हुआ। खेमों में वापस आए, कहते, बाबा प्यास खाई जा रही है, बाबा प्यास मेरा जिगर काट रही है, बाबा ये लोहे का लिबास मुझे तंग कर रहा है। बाबा खुदा की कसम एक घूंट पानी मिल जाए तेरा बेटा इस लश्कर के लिए काफी है।
ادھر اکبر نے ایک گھونٹ کا سوال کیا، حسین رو پڑے، رو کر کہتے ہائے غریب باپ کی قسمت، جوان بیٹے نے آخری وقت میں ایک خواہش کی مگر میں وہ بھی پوری نہیں کر سکتا، کہ میرے لال بس تھوڑا سا سفر ہے، تھوڑی دیر کے بعد دادا کے ہاتھوں وہ جام پینا ہے کہ جس سے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ یہ اب ایک جملہ کہا، میرے لال اپنی زبان ذرا میرے منہ میں رکھ۔ اکبر نے اپنی زبان نکال کر حسین کے منہ میں رکھی، نازدارو جلدی سے تڑپ کر زبان نکال لی۔ کہ لال کیا ہوا؟ کہ بابا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں۔ کہ میرے لال یہ میری انگشتر اپنے منہ میں رکھ لو، چلے جاؤ بس وقت تھوڑا ہے۔ بس عزادارو دوسری مرتبہ اکبر میدان میں گئے نا، روایت کہتی ہے زخمی جوان نے زخموں کی حالت میں 80 ملعونوں کو فنار کیا، کل 200 ملعون اکبر کے ہاتھوں فنار ہوا۔ یا ایک ملعون یہ کہتا ہے کاش اکبر میرے پاس سے گزر جائے، یہ جس طرح جنگ لڑ رہا ہے میں ایسا حملہ کروں گا کہ اکبر کا باپ اس حملے کو بھول نہیں پائے۔ روایت بتاتی ہے اکبر جنگ لڑتے لڑتے اس ملعون کے قریب سے گزر رہے تھے، یا اس ملعون نے ایک برچھی اٹھائی اکبر کے سینے میں ماری، برچھی کا لگنا تھا، اکبر تڑپ گئے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ اکبر کی طاقت ختم ہو گئی، زخموں سے چور اکبر، سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ اکبر جھک گیا، پگڑیں گھوڑے کے اوپر آ گئے، گھوڑے کی گردن پر اکبر جھکے ہوئے ہیں، آواز بلند کی السلام علیک یا ابتا بابا، میں اکبر کا سلام قبول کیجئے۔ حسین کے کانوں میں اکبر کا سلام پڑھا، سنو گے عزیزو حسین نے اکبر کے سلام کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا للدنیا بعدک الافاق، او میرے اکبر تیرے بعد میری دنیا اجڑ گئی۔ اکبر تیرے بعد حسین جی کے کیا کرے؟ عزادارو روایت کہتی ہے ادھر اکبر گھوڑے کی سین پہ جھکے، سینے میں برچھی ہے، گھوڑا اکبر کو لے کے لشکر میں گھسا ہوا ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ اس دوران ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اکبر کو اتنا مارا، اتنا مارا کہ اکبر کے جسم پہ زخموں پہ زخم۔ اجرکم عند اللہ۔ تھکو نہیں، میں بڑے جلدی قریب آنے لگا ہوں، تابوت کی زیارت کرنی ہے، اکبر کے جنازے کی زیارت کرنی ہے، میں آمادہ کرنے لگا ہوں، لیکن جب تک میں نہ کہوں تابوت نہ لانا، خدا کی قسم اکبر کی مصیبت پڑھ رہا ہوں۔ جب تک اکبر کا جنازہ دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہو، اکبر کا جنازہ سامنے نہ لانا۔ سنو گے عزیزو، زخمی اکبر اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا، اکبر گھوڑے سے نیچے آیا، یا یہ ملعون اکبر کے قریب آ گیا، اس نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی۔ میں کہتا ہوں شاید پہلے ارادہ کیا ہو کہ میں برچھی نکال دیتا ہوں، مگر اکبر کی خوبصورتی دیکھ کے کہا ہو میں اکبر کے باپ کو بڑا تڑپاؤں گا۔ اس ملعون نے اب کیا کیا؟ اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل توڑ، برچھی کا پھل ٹوٹا۔
یا پدر بر لاش پسر زانو به زانو آباد باپ بیٹے کے جنازے پر ایسے آیا جیسے چھوٹا بچہ کونیوں کے بل چلتا ہے رو رو کے کہتا ہے میرا اکبر تو مجھے نظر نہیں آ اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ عزادار و آمادہ ہو میں اردو میں پڑھنے کا عادی ہوں خدا کی قسم میں سرائکی سے آشنا نہیں ہوں مجھے سرائکی نہیں آتی لیکن خدا کی قسم حسین کے آنے میں اتنا درد ہے کہ سرائکی کے یہ مصرے جس لہجے میں پڑھے جائیں میں کہا کرتا ہوں ان میں درد اتنا ہے کہ اکبر کے بارے میں حسین کا درد اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ حسین کونیوں کے بل چل رہے ہیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں رو کر کیا کہتے ہیں کہیں ڈٹھا ہوئے مجھے اکبر کو آئیو مسجد اقصی تو لہنا انج نہیں لاڑا جی میں امت لہائے میرا جو تو واپس آنا عزادارو حسین اب چلتے جا رہے ہیں میرا اکبر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم حسین کس انداز میں اکبر کے سر پہ پہنچے لیکن جس انداز میں پہنچے حسین کو پہنچنے میں اتنا وقت لگا کہ جب حسین چلے تھے حسین کی داڑھی کا رنگ سیاہ تھا اور جب اکبر کا سر اٹھایا حسین کی داڑھی کا رنگ سفید اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ بس عزادارو اکبر کا سر اٹھایا گود میں رکھا حسین کی نگاہ اکبر کے سینے پہ لگی برچھی پہ پڑی تڑپ کے حسین تڑپ کر کہتے میرے لال یہ تو جنگ کا اصول نہیں ہے ایک مرتبہ جو ہتھیار استعمال کر دیا جائے پھر اسے جنگ میں چھیڑا نہیں جاتا یہ کون ملعون تھا جس نے تیرے سینے میں پھل برچھی کا توڑ دیا کہ ایک ملعون تھا جو کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے آج میں نے دیکھنا ہے حسین کتنا صابر ہے عزادارو حسین نے کہا اچھا میرے صبر کا امتحان ہے اکبر تو میرا ساتھ دے میں برچھی نکالتا ہوں عزادارو حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا یا زمین کربلا میں زلزلہ آیا اکبر کی طرف حسین نے دیکھا اکبر نے کہا بابا میں نہیں میرے درد سے زمین کانپ رہی اجرکم عند اللہ خدا کی قسم حسین نے پھل برچھی کا ہلایا یا ایک مرتبہ حسین نے پھل برچھی کا کھینچا پھل برچھی کا نہیں تھا اکبر کا جگر تھا خون کا فوارہ جاری ہوا حسین تڑپ گئے رو کر اکبر کو سینے سے لگایا کہتے میرے لال اور تیرا غم میں کیسے برداشت کروں اب ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی کہ میں حسین کو اٹھاؤں اکبر سے حسین سے اکبر نہیں اٹھ رہا ایک مرتبہ رو کر کہا او بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو مجھ سے میرا اکبر نہیں اٹھ رہا او میں اکبر کا جنازہ کیسے اٹھاؤں او میرا جوان اکبر چلا ماتم حسین